کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ابھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے قولز کی طرف بڑھیں، آئیے حسب سابق پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں بھی اچھی نیتیں کر لوں، یہاں پر موجود اسلامی بھائی وہ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے حسب حال کچھ اچھی ہم نیتیں کرتے ہیں۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اوراد و وظائف پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ میں بھی کچھ اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اور دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے بھی ثواب کمانے کی غرض سے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں آپ ہموطن گوش تشریف رکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج، اور بہت سارے مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر اب ہم آپ کے قولز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے قولز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے، یقیناً آپ منتظر بھی ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں راجن پور سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ چاہیے تاکہ میری اچھی سی نوکری ہو جائے۔ اچھی نوکری مل جائے تو بھی ہم آپ کے حق میں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام ایاز رضا، والدہ کا نام حشمت۔ جی میں ہند مہاراشٹر سے بول رہا ہوں حضرت۔ جی حضرت یہ ہے کہ ناک کی ہڈی ہے نا، ہم نے اس کا بہت سارا علاج بھی کرایا، پھر بھی اس کا کچھ فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے، استخارے کے حوالے سے شاید قول کی حیات رضا نام بتائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ رکھ لیجئے گا، اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ آپ نوٹ بھی فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل فرمائیے گا۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کا یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ مزید قولز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام قاسم ہے، میں ضلع رحمر خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھوں یا کوئی اور چیز کروں
مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نمازیں تو میں ساری پڑھتا ہوں, دل میں ہر وقت خوف رہتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ بتا دیں. اس کا بھی انشاءاللہ ایک روحانی علاج ہے, آپ کو بھی فائدہ دے گا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا, ہو سکے تو اپنے پاس تحریر فرما لیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام خالد حسین ممر ہے, میں ضلع جام چھوڑے کا رہنے والا ہوں. میری ماں کا نام فاطمہ ہے. مجھے 2 سال سے منہ کا کینسر ہو گیا ہے, تو آپریشن بھی کرائی ہیں, دوائیں بھی لگائی ہیں, پلیٹیں بھی لکھائی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. پتا کیا ہے, اور یہ ابھی اور گچی میں زخم ہو گیا ہے اور یہ چھوٹ نہیں رہا ہے, کھانا پینا بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کر کے میرے کا استخارہ کرو, روحانی علاج کو بتاؤ, خدا آپ کو اجر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے. خالد حسین بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. مایوس نہ ہو, دل برداشتہ بھی نہیں ہونا, اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں کرنا ہے. آپ نے یاد رکھیے, ڈاکٹروں نے اگر مایوس کر دیا تو کیا ہوا, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے. شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آپ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں, اعتقاد رکھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہت جلد بہتر ہو جائے گی. استخارہ بھی آپ کا کر دیا جائے گا. روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے اس کا, اور کینسر کا ایک مخصوص وظیفہ بھی ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آپ چلیں, آپ کے توسل سے خالد حسین بھائی, ہماری جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا, اور جو اس طرح کے مریض ہیں, کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, تو صدقے دل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی, شفا بھی حاصل ہوگی. آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم جلدی جلدی رکھ لیجئے, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے. استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجئے. میری والدہ کا نام ہے کشور ناز, اور میرا نام ہے یاز صدیق. میں نے استخارہ کروانا تھا اپنے بارے میں باہر کے کام کے لیے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام تسلیم رضا ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی. مجھے نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے اور نہ قرآن پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے. چکر بھی آتے ہیں اور جسم جیسے سستی میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے, آپ کے حق میں بہتر کرے. کوشش کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو معاملہ آپ نے بتایا نا, اس میں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ایسوں کی ہم صحبت میں بیٹھیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, ایسوں کی ہم صحبت میں بیٹھیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اور محبت تو کرتے ہوں گے یقیناً آپ, کیونکہ آپ نے جبھی آپ نے کال بھی ریکارڈ کروائی. روحانی علاج آپ نے معلوم کیا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. ہر ہفتے کو بعد عشاء مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آپ ان سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے. دیکھیں آپ کا نماز پڑھنے کا بھی دل کرے گا, قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل دل کرے گا. مزید ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی ابھی بتاتے ہیں کہ جن کا عبادت میں دل نہ لگتا ہو تو کیا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھیں تو ان کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے. آپ کو بھی بتاتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. چلیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی. اس دوران انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے. روحانی علاج سننے کے بعد پھر استخاروں کے جوابات کی طرف ہم پڑھیں گے. ابتداً کال تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی, نوکری کے حوالے سے کافی پریشان تھے. کوئی ایسا وظیفہ, کوئی دعا ہے کہ پڑھنے کی برکت سے نوکری مل جائے اور اچھا روزگار نصیب ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ, اس کے باب
فیضان تلاوت میں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک بہت پیاری آیت مبارکہ کی ایک فضیلت لکھی ہوئی ہے. اس آیت کو جو 1469 مرتبہ پڑھ کر جس مقصد سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ مراد پوری ہوگی، اور یہ مجرب عمل ہے. آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت مبارکہ 1469 مرتبہ آپ جو سائیں بھائی جنہوں نے ہمیں راجن پور سے کال کیے، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے روزگار مل جائے اس کے لیے دعا بھی فرمائیے. ساتھ ہی ساتھ ایک نیت اور کر لیجئے، 12 جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات جو آپ کے شہر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہوتے ہوں گے، تو آپ اول تا آخر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جلد حلال و آسان روزگار بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، قاسم نام بتایا تھا غلام قاسم بھائی جی. نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ڈر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ہر قسم کے ڈر اور خوف سے معمون ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے 1001 مرتبہ یا واحد یا واحد یا واحد، 1001 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر. تنہائی ہونا اس میں ضروری ہے، باقی اس میں ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے آپ کو خود وحشت ہو اور زیادہ ہی ڈر محسوس ہو، مطلب اندھیرا کر دیا ہو، کمروں کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں. ایسی اس کی حاجت نہیں، بلکہ آپ بس اس کو تنہائی میں پڑھنا ہے 1001 مرتبہ. انشاءاللہ ڈر اور خوف آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، تسلیم رضا بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے کہا کہ عبادت میں دل لگنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی عبادت میں دل لگائے، نمازوں میں دل لگائے. ذی نصیب مدنی قافلے میں سفر کرنے کا یہ معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو عبادت میں دل لگے گا، نمازوں میں دل لگے گا. نہ صرف فرض نمازیں، وہ بھی با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ آپ کا انشاءاللہ عز و جل ترکیب بن جائے گی. باقی آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی سورہ مبارکہ 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو ہے تو شیطان بما لشکر بھی کوئی گناہ نہ کروا سکے. انشاءاللہ عز و جل عبادت میں بھی دل لگے گا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو کا ورد فرماتے رہیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے عبادتوں میں دل لگنے کے حوالے سے سماعت فرما لیے ہوں گے. بڑھتے ہیں کچھ استخاروں کے جوابات کی طرف. ہند سے ہمارے حیات رضا بھائی کی قول تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ناک کی ہڈی کا ان کا کوئی مسئلہ تھا، استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کیا اشارہ آیا؟ حیات رضا بھائی کی کال آئی اور انہوں نے کافی علاج بھی کروایا جی، اور شفا نہیں ملی. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین. استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ عملیات یا جنات یا دیگر معاملات نہیں ہیں. جی، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ یا سلام 111 بار پڑھ کر روزانہ اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. مزید یہ کہ حیات رضا بھائی ہند میں الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. اور آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر دیکھیں، روحانی علاج کی سروس آپ کو نظر آئے گی. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، چاہے تو آپ ویب سائٹ کے ذریعے کارڈ کا عمل کروا لیجئے. نام، والدہ کا نام، اپنا مسئلہ مکمل لکھ کر آپ بھیج دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کو شفا حاصل ہوگی. اچھا، ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج،
تو اس میں بھی ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو، تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ ناک کی ہڈی بڑھ چکی ہو یا جس کی بھی ناک کی ہڈی بڑھ چکی ہو، تو وہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ تو وہ دعا آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تو آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ناک کی ہڈی اگر بڑھ چکی ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ العصر کی آیت، ابتدائی آیات ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ آیات مزید آپ تفصیلی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج میں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے خالد حسین بھائی کی قول تھی، کافی افسردہ یہ لگ رہے تھے، ان کے لیے میں تو عرض کروں گا کہ دعا بھی فرما دیجئے۔ ان کو 2 سال ہو چکے ہیں، منہ کا کینسر ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالد حسین بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا تو استخارے میں جو ہے، کیونکہ بظاہر بھی انہوں نے بیماری بتائی ہے، مرض بتایا ہے کہ یہ مرض ہے، اور عمومی طور پہ یہ مرض جب نام لیا جاتا ہے تو اس مرض سے بہت گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ تو خالد حسین بھائی گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کینسر جیسا دنیاوی مرض عطا کیا ہے، مجھے گناہوں کے مرض سے شفا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا دے دے، اللہ تعالیٰ ان کا اس مرض کو بھی دور فرمائے۔ اس کے لیے بھی استخارہ جو کیا، تو استخارے میں ان کی بیماری کے ساتھ ساتھ کچھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی اگر قریبی بستے سے نظر بد کی کاٹ کروائیں، اور ساتھ ساتھ میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا مدنی پنصورہ، اس کے فیضان اوراد میں ایک ورد ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائیں گے۔ ساتھ ساتھ روحانی علاج ہمارے تعویذات اطہاریہ کے بستے سے ضرور حاصل کریں، وہاں سے تعویذات بھی لیجئے اور ساتھ ساتھ کاٹ کروائیے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ خالد حسین بھائی جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ مدنی قافلوں کی ترکیب بن جائے، تو واقعی جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور پھر جو رائے خدا ازل کا مسافر ہو تو اس کی دعا تو بدرجہ اولا قبول کی جائے گی۔ تو کوشش کریں 12 دن 30 دن جتنا ہو سکے مدنی قافلے سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ کینسر ہو، ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو، کوئی ایسا موذی مرض ہو گیا ہو جس کی وجہ سے جو ہے آپ پریشان ہو، تو پریشان نہ ہو، آپ مدنی قافلے سفر کر کے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو شفا ملے گی اور صحت و تندرستی ملے گی انشاءاللہ۔ ایاز بھائی نے جی سوال کیا کہ باہر جانا کیسا ہے۔ جی، تو ایاز بھائی آپ کے لیے عرض ہے کہ فی الحال استخارے میں آپ کے باہر جانے کا فی الحال بہتری کا اشارہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر جانا ہی ہے، کیونکہ ہوتا ہے دل چاہتا ہے، اس کے لیے امیر السنت کی طرف سے اور تعویذات اطہاریہ کے بستے سے بھی ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، نماز عصر کی تا مغرب، یعنی عصر کی نماز پڑھ کے یہ بیٹھ جائیں اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک بیٹھے رہیں۔ جب سورج ڈوبنے والا ہو، یعنی اذان ہونے والی ہو، تو اس وقت آپ نے اٹھنا ہے اور اس وقت تک یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کا ورد کرتے رہیے، اور جس وقت بالکل سورج ڈوبنے والا ہو تو اب اپنے اس مسئلے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اس مسئلے کو حل کرے اور ان کے لیے باہر جانا آسان ہو جائے، کہ رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کوشش کر کے یہ لازمی عمل کریں انشاءاللہ۔ اور مالدار کا وظیفہ، جی مالدار کا ہی ماشاءاللہ۔ چلیں، مالدار اس لیے بننا ہے تو مدنی چینل رائے کے خدا ناظرین سے بھی امید ہے کہ وہ ڈائری اور قلم ہاتھوں میں آ گئے ہوں گے۔ مالدار بننے کا وظیفہ، مالدار بننے کے 2 وظیفے ہیں، ایک تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ آسانی سے کر لیں، اور ایک میں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک وظیفہ یہ آسان والا ہے، آسان والا ہے کہ یا ملکو، یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پا جائے گا، ہے نا، غربت سے نجات پائے گا، ایک نہیں مالدار ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ ہے فجر کی نماز کے بعد، کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے، سورج نکلنے والا اس وقت سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیے۔ اب 300 مرتبہ درود پاک اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ جو یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ 1 سال میں مالا مال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مدنی پنصورے میں الحمدللہ فیضان بسم اللہ میں جو ہے امیر السنت نے وظیفہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں
ابتداً تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب بھی ہم کسی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اوراد و وظائف ہم پڑھیں، ان میں نیت ابتداً رضائے الہی عز و جل کی ہونی چاہیے، ذکر الہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی نیت سے ان اوراد و وظائف کو، اسماء الحسنیٰ کو پڑھنا چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ نہ ہو کہ چلو میں امیر و کبیر بن جاؤں، بہت سارا مال و دولت میرے پاس آ جائے، اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ نیت ہماری ذکر الہی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی نیت سے ہم پڑھیں، مدنی قافلوں میں بھی ہم سفر کریں تو اللہ کے ذکر کی نیت سے رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، ضمناً دنیاوی ہمیں یہ برکات نصیب ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری آزمائشیں دور ہوں گی۔ تو اچھی نیت اس میں ہم ضرور شامل کریں اوراد و وظائف پڑھنے میں۔ اچھا، جتنے بھی اوراد و وظائف بتائے گئے آپ کو، استخارے کر کے جو بتائے گئے، روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، ان میں تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تلفظ کی درستی کے ساتھ ہی ان اوراد و وظائف کو پڑھا جائے۔ اور یہ جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے گئے اور جتنے بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں، یہ فرائض کی پابندی کے ساتھ مشروط ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہو، تلفظ کی درستی کے ساتھ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پھر ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے کالز چلا دیجیے۔ جی، میرا نام ثناء اللہ ہے، والدہ کا نام حیات خاتون ہے، بیمار رہتا ہوں کافی عرصے سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ سائدہ والدہ کا نام ہے بشرا بی بی۔ کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو بس وہ آتے ہی نہیں، اول تو کوئی آئے تو کرتے نہیں ہیں اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، تمام آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام ساجد اقبال ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں سر بیمار بہت رہتا ہوں اور تقریباً 5-6 سال سے، اور نوکری بھی نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا بھی استخارہ کر کے ساجد اقبال بھائی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرے بچوں کی امی ہے، اس کا میں نے استخارہ کرانا ہے۔ ان کا نام شازیہ ناز، والدہ کا نام صفیہ بی بی۔ تو کافی عرصے سے کوئی میدے کا مسئلہ بنا رہتا ہے، کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی سر میں درد ہو جاتی ہے۔ یہ استخارہ کروانا ہے، یہ مرض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کر کے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد رفیق، والدہ تنویرہ بی بی۔ اولاد کے لیے پوچھنا تھا، اولاد نہیں ہو رہی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بھی ہم استخارہ کر کے بتاتے ہیں رفیق بھائی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد محیب الرحمن اور میرا والدہ کا نام سنابن بی بی، اور میرا پرابلم ہے تو میرا رات میں جو سوتا ہے تو میرا اوپر وہ ظلم ہوتا ہے، جین آتا ہے، ہفتہ میں 2-3 دن آ کے میرا کو تکلیف دیتا ہے، میرا نیند میں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ جن آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنات آ رہے ہیں، پکڑ لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ محب الرحمن نام بتایا تھا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میں امتیاز، میرے والدہ کا نام زبیدہ ہے، اور میرے کچھ دنوں سے نا کچھ حالات میں تھوڑی سی نا بہت تنگی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا نا رہنمائی کرنے کے آیا کہ یہ کالا جادو کسی نے کیا۔ امتیاز نام بتائیں۔ امتیاز انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ذہن پر حاوی کر لیتے ہیں، خود اپنے آپ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی کسی نے جادو کروایا ہے۔
دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ کہیں میری شامت یا اعمال کا نتیجہ تو نہیں، کہیں کوئی ایسی غلطی مجھ سے تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے میں آزمائش میں آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہماری دعائیں امتیاز بھائی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ استخارہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے ملک شاہد محمود، والدہ کا نام ہے پاشا بیگم، اور میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پتہ کرنا تھا۔ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ رضوان علی ہے اور والدہ کا نام ناصرہ ہے۔ سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں نا، تو سعودی عرب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو نوکری پہ ہوں، تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا میں پاکستان میں ہی اپنا یعنی کہ کاروبار شروع کروں، وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ انشاءاللہ سمجھ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے برکت کے حوالے سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب شریف میں بہتر ہے یا یہیں ملک پاکستان میں آپ کے لیے کام کرنا بہتر۔ ایک کال اور دے دیجئے گا، پھر انشاءاللہ روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سسٹر کا نام ہے فریدہ بیگم اور ان کی والدہ کا نام ہے زرائد بیگم۔ اصل میں ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے سے وہ بری بری خوابیں دیکھ رہی تھیں، تو کبھی اپنے مرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، کبھی ہمارے مرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، کہ بس میں مرنے لگی ہوں ایسا ویسا، تو کبھی گھر والوں کے لیے اس طرح سوچ رہی ہیں، تو وہ تقریباً کبھی بچوں کے لیے سوچتی ہیں ایسے جی وہ مر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی دو ہفتے سے تقریباً اس طرح چل رہا ہے گھر میں، تو یہ تقریباً دوسرا دن ہے جو زیادہ وہ بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور ان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین پہلے ہم کچھ سن لیتے ہیں، اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور استخاروں کے جوابات بھی ہم سنیں گے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ پہلے قول تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت زیادہ میں بیمار رہتا ہوں۔ صالح بھائی تو جی ان کا استخارے میں جو ہے نا، ان کی کوئی عملیات یا جنات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ یہ بیماری کا علاج وغیرہ بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ قریبی بستے سے تعویذات طاریہ بھی حاصل کریں۔ اس طرح ایک اسلامی بھائی کا استخارہ تھا، انہوں نے اپنی بہن کے لیے استخارے کے لیے کہا تھا، شادی کے لیے رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان کے استخارے میں بھی کوئی نظر بد، کوئی عملیات، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، قدرتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گا۔ اور پھر ساجد بھائی نے کہا کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں اور سر میں بھی ان کے درد رہتا ہے، تو ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو نظر بد کی کاٹ ہمارے قریبی بستے سے بھی ہو جاتی ہے، تعویذات بھی اس کے لیے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بہن کا استخارہ ہوا جن کے سر میں درد رہتا ہے، اکثر وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ ہو تو نہیں گیا، تو ان کے استخارے میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی جنات یا عملیات یا کچھ ایسا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے۔ کچھ انہوں نے اپنے اوپر یوں سمجھے کہ جیسے سوار کر لیا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، تو یہ بالکل ریلیکس ہو جائیے، کوئی ایسے عملیات یا جنات کے معاملات بس اوقات ہم وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی جیسے اب گھر میں بیٹھے ہیں یا لائٹ چلی گئی، لگتا ہے ایسے کوئی گزر کر گیا ہے، وہم ہوتا ہے۔ اس کا کیا علاج اس کا ہے؟ وہم کا سب سے بہترین علاج تو یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اس طرح کے وساوس آئیں یا وہم آئیں تو اس طرف توجہ نہ دیں۔ اس کی طرح رفیق بھائی کا استخارہ ہوا اولاد کے حوالے سے، تو اولاد کے حوالے سے استخارہ ہو تو استخارے میں جو اشارہ آ رہا ہے قدرتی آزمائش کا، کوئی بندش یا جو ہے وہ جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ہمارے بستے سے ایک وظیفہ ملتا ہے اولاد نرینہ کے لیے، تو وہ وظیفہ لے لیجئے، انشاءاللہ رحمان جو ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اللہ کرے دعائے ابراہیم یہ پڑھنا شروع کر دیں نا انشاءاللہ، آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے محب الرحمان بھائی جی یہ بڑے پریشان ہیں، تو استخارے میں تو جنات کی شرارت کا اشارہ ہے، لیکن یاد رکھیے جنات کا نام سن کر گھبرائیے نہیں۔ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے نا، کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، یعنی سب سے زیادہ اس کی عزت، اس کی ویلیو، اس کی پرسنلٹی۔ اور دیکھیے نا، جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب جنات آتے تو تھر تھر کانپتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا تو ناقص مشورہ یہ ہے کہ محب الرحمان بھائی، اگر آپ ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہیں تو جلدی کوشش کیجئے میرے شیخ طریقت امیر السنت غوث پاک کا مرید بنا۔ سبحان اللہ۔
کہ مرید بن جائیے، انشاءاللہ یہ معاملات تو ایسے ہی نمٹ جائیں گے۔ البتہ صبح شام اگر یہ یا قہار مرید کے حوالے سے بہت پیاری بات کہی، میں یہاں پر وضاحت بھی کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم مرید ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا چاہتے ہیں تو اپنا نام، ولدیت، مکمل پوسٹل ایڈریس، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ روانہ فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے آپ کو مکتوبات بھی روانہ کر دیے جائیں گے، شجرہ شریف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ تک پہنچا دیا جائے گا اور یہ مکتوب آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح چاہے تو ایس ایم ایس بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا نمبر بھی آپ سماعت فرما لیجئے 0321 26 26 112 0321 26 26 112۔ اپنا نام، ولدیت، عمر اور ایڈریس یہ آپ اس نمبر پر میسج فرما دیجئے، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کنفرمیشن کا رپلائی بھی مل جائے گا اور آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں بھی داخل کر لیا جائے گا اور مکتوبات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ اچھا کچھ کالز مزید تھیں استخارے کے حوالے سے امتیاز بھائی، حالات کی تنگی تھی، ہاں بہت وہ سمجھ رہے تھے کہ کالا جادو تو نہیں ہو گیا، جی کالا جادو، تو امتیاز بھائی پریشان نہیں ہو بالکل بھی آپ، کوئی کالا جادو نہیں ہوا ہے، یعنی استخارے میں جو اشارہ آ رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، کالا سوچ لیا ہے جادو بھی کالا ہوتا ہے، اور وہ کالا پیلا کیسا ہوتا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، بس مشہور ہو گیا ہے نا کہ ذرا سا میں کام کرنے کے لیے نکلا تو آگے سے کالی بلی گزر گئی تو یوں ہو گیا، تو اس کے لیے تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا بدشگونی، جی یہ اگر پڑھ لینا تو بہت سارے وسوسے ایسے ہی نکل جائیں، یہ کالا جادو ہو سکتا ہے شاید بھاگ جائے اڑ کر، ہے نا، بلیک جادو بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ امتیاز بھائی کا تو کیونکہ وقت کم ہے نا تو اس لیے امتیاز بھائی کا جو ہے کوئی ایسا کالا جادو وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، قدرتی آزمائش اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، تو استخارے میں جو ہے ان کا نیا کاروبار شروع کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کاروبار ضرور شروع کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے جو کاروبار شروع کریں اس کے جو اصول و قواعد و ضوابط آپ پہلے بنائیں اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے تاکہ آپ کے اس کاروبار میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح رضوان بھائی نے پوچھا کہ میں کاروبار پاکستان میں شروع کروں یا عرب میں، تو ان کے استخارے میں پاکستان میں کاروبار شروع کرنے میں زیادہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسلامی بہن کا استخارہ تھا، برے خواب دیکھتے ہیں، تو خواب برے دیکھنے میں انہوں نے ان کے بھائی نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کچھ ہو گیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی استخارے میں جو ہے قدرتی آزمائش ہے اور ذہنی انتشار آ رہا ہے، کوئی اس طرح ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی عملیات ہو گیا ہے۔ البتہ اس کے لیے میرے شیخ طریقت اہل سنت کے مدنی پنصورے میں جو ہے وہ برے خواب سے بچنے کے لیے بہت پیارا وظیفہ یا متکبر 21 بار سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس طرح کے برے خیالات خواب سے جو ہے وہ جان چھوٹے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنت و برا سفر اختیار کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے امید ہے کہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہماری آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی۔ اور جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، آپ چاہیں تو ایک نمبر اور آخر میں سماعت فرما لیجئے، اس نمبر پر بھی چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ قول کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں 0213 485 8711 0213 485 8711 0213 485 8711۔ تو اس نمبر پر بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ روزانہ الحمدللہ عز و جل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما،
تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں نے قولز کر کے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کا واسطہ ان کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کی آزمائشیں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔